نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم یسر ولا یرید بکم العسر۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرمایا بے شک میں آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہوں، تنگی کا نہیں۔ ان دونوں آیتوں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرو وہ درمیانہ ہو، اور اس قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا بلکہ آسانی کے لیے اتارا۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ سے کہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دخل علیہ عندنا امرأۃ، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ من ہذہ، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم اس چیز کو لازم پکڑو جس کی طاقت رکھتے ہو، قسم اللہ کی اللہ نہیں اکتاتا ہے ثواب دیتے دیتے مگر تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاتے ہو۔ اس حدیث سے ایک بات یہ پتا چلی کہ شوہر کو اپنی بیوی کے جو لوگ ملتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ کیوں پوچھنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بدعتی ہو، کوئی ملحد ہو، دین سے فری ہوئی ہو، اس کی بیوی کو غلط راستے کی طرف لے جائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ عورت ایسی ہے جو کثرت سے عبادت کرتی ہے، نفل نماز پڑھتی ہے۔ تو اس حدیث سے امام نووی یعنی کہ اس بات میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی کس سے ملتی ہے، کون آتی ہے، ان کے سہیلیاں بھی آتی ہے تو یہ پوچھنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بدعتی ان کی سہیلی ہو، کوئی ملحد اس کی سہیلی ہو، دین سے ان کو پھیر دے یا غلط راستے کی طرف لے جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بات اس حدیث سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ عالم کے سامنے مسئلے کو کھول کر رکھنا چاہیے واضح طور پر۔ اس نے کیا کہا کہ کثرت سے عبادت کرتی ہے، اس بات کو بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول یہ بتا رہے ٹھیک ہے کثرت سے عبادت کرتی ہے، تو کثرت سے عبادت کا یہ مطلب یہ ہے کہ تم کثرت سے عبادت کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ تم تھک جاؤ، لیکن اللہ تمہیں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ مطلب یہ چلا کہ دین جو ہے وہ میانہ روی کا نام ہے، اس میں انسان جو چلے تو اتنا ہی جتنا اس کی طاقت و حیثیت ہو، طاقت سے زیادہ نہیں۔ آگے وہ حدیثیں آئے گی کہ کس طرح سے ہم میانہ روی کے راستے چلے۔ تو ان باتوں سے یہ پتا چلا کہ ہمیں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے عبادت میں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تو ہم آسانی کا معاملہ کریں، ہم مشکل اپنے اوپر نہ پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر میں یہ فرمائے کہ بے شک اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو پر ہمیشہ ہو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ آپ اگر کوئی کام کر رہے کہ ہر روز آپ کو فجر کے بعد اگر قرآن پڑھنا ہے، اگر آپ ہر روز آدھا پارہ پڑھ رہے تو ہر روز آدھا پارہ پڑھیں، نہ کہ آپ 2 پارہ پڑھ لیے کل آدھا پارہ پڑھنے کے لیے آپ کو توفیق نہیں ہوئی۔ عمل وہی پسند اللہ کو جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ ہر دن بھر کی 12 رکعت کی سنت ہم اتنا پڑھ لیں، اس سے زیادہ اگر ہم کی طاقت ہو تو کریں، نہیں تو نہیں کریں۔ کیونکہ آگے جو حدیث حضرت انس سے ہے کہ 3 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو بہت مشہور حدیث ہے۔ تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول کی عبادت کیا کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، شادی بھی کرتے تھے۔ تو ان تینوں نے کیا کہا؟ قسم اللہ کی زندگی بھر میں کھاؤں گا نہیں، یعنی روزہ میں رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا قسم اللہ کی میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا قسم اللہ کی رات بھر میں عبادت کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی۔ مطلب یہ کہ تم پر تمہارے جسم کا، تمہارے رب کا، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا کرو۔
تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو. تو آج متقی پرہیزگار بننے کے لیے بہت زیادہ عبادت نہیں، عبادت وہی جو ہمیشہ ہو. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ہمیشہ والی عبادت کرو، وہ سب سے بہتر ہوگا کیونکہ تمہارے لیے سب سے بہتر. تو ہم اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں. دوسری اللہ کے رسول حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلک المتوعون، کہ بے شک ہلاک ہو گئے مشقت کرنے والے. 3 بار فرمایا کہ ہلاک ہو گئے مشقت کرنے والے. تو اس کے سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے. کیا مطلب سختی کرنے؟ جس نے دین کو اپنے اوپر سخت کر لیا. مطلب کیا کہ بات میں ہم کوشچن پوچھ رہے، بات میں ہم اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا، ایسا کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ نے جتنا فرما دیا، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہی عبادت کریں. زیادہ کوشچن کر کے دین کو مشقت نہیں، ہم اس کی زیادہ طاقت رکھتے نہیں. تو اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئے جو دین کو اپنے اوپر سخت کر لیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں دیکھے کہ جو رمضان کے دنوں میں عشاء کی 17 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں 20 رکعت. تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا معاملہ جو ہے اس چیز کا معاملہ ہم کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو اب دوسری کہ ہم ان چیزوں پہ ہم دیکھیں کہ مشقت اپنے اوپر نہ کریں، یعنی زیادہ ہم کوشچن نہ کریں، بلکہ جو ہم کو بتلایا گیا وہ کریں. ایک تیسری روایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً دین آسان ہے، الدین یسر، اور جو دین میں بے سختی اختیار کرتا ہے دین اس پہ غالب آ جاتی ہے. جو دین پہ سختی اختیار کرتا ہے دین اس پہ غالب آ جاتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب جو اپنی طاقت سے زیادہ اور اپنی وسعت سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے دین اس پہ غالب آ جاتی ہے. جتنی طاقت ہے اتنا عمل اللہ کو پسند ہے، جو طاقت نہیں ہے اس چیز میں آپ کی پکڑ نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں طاقت کتنی ہے، ہم کون سا عمل ایسا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ 2 ستونوں 2 پیلروں کے بیچ میں ایک رسی بنی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے رسی، 2 ستونوں کے بیچ میں رسی کیوں ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا یہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رسی باندھ رکھی. وہ رات میں یہاں پہ عبادت کرتی ہے مسجد میں، اور جب تھک جاتی ہے تو اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے اس میں آرام دیتی. اللہ کے رسول نے کہا کہ رسی کھولو، پہلے رسی کو کھلوائے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کھول دو، اور تم میں کا ایک شخص چاہیے کہ اسی وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے. مطلب جب اس کی طبیعت پوری طرح سے نشاط و بساط ہو، یعنی اس کی طاقت ہو، ہوش و حواس میں ہو، اتنا ہی تک عبادت کرے. مطلب یہ کہ عبادت اتنا نہ کرے کہ جسم بوجھل ہو گئی ہے اس کے بعد بھی ہم قرآن پڑھے جا رہے، نماز پڑھے جا رہے. اللہ کو ایسی عبادت ضرورت نہیں ہے. دل جب تک لگے قرآن کھول کے آپ پڑھ رہے، من نہیں لگ رہا قرآن پڑھنے بند کر دیجیے. رات کو اٹھے ہوئے تہجد کے لیے 2 ہی رکعت کی خواہش ہے 2 ہی پڑھی. دل میں تکلیف یعنی اپنے آپ کو مشقت دے کر عبادت نہیں ہے. جو اس حدیث سے بتایا گیا کہ جو تھک جاتی ہے اور ٹیک لیتی ہے، اللہ کو ایسی عبادت نہیں ہے کہ تمہارا تھکائے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ ہر روز ہی صحیح، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت میں اٹھ کر آخر رات میں 2 رکعت تہجد میں اگر 2 رکعت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور 11 آیت کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جسے یاد نہیں. اگر اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو غافلوں میں سے نہیں لکھتا. مطلب غافلوں میں سے اس کا نام کٹ جاتا ہے. غافل و جہنمیوں کی صفت، یعنی سست نہیں ہے وہ شخص. تو کتنا اللہ کے رسول نے کہا 2 رکعت. سلف صالحین سے کہتے ہیں کہ رات کی عبادت کو لازم پکڑو اگر 2 ہی رکعت ہو. کب؟ سحری کے وقت اذان ہو رہی ہے، اگر آپ ابھی 50 میں 55 میں ہو رہی ہے اذان، آپ 3:30 بجے اٹھ جائیے، آرام سے 4:30 بجے اٹھ کے آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جو چیز بتلائی گئی ہے تو آپ اٹھ کر اس وقت 3:30 بجے اٹھ گئے، آپ اذان سے پہلے آدھے گھنٹے میں آرام سے فریش ہو کر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے وتر پڑھ لیجیے آپ. تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو یعنی کہ سو جائے، نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی نیند دور ہو جائے. اس کے جب وہ اونگ ہوئے تو نماز اس لیے چھوڑ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت میں وہ اپنے لیے مغفرت کی جگہ اپنے لیے عذاب مانگ لے کہ اللہ مجھے بخش دے، کہ کہنے کی جگہ اللہ مجھے نہ بخش، اے اللہ میری اولاد کو بہتر رزق عطا فرما، اللہ میری اولاد کو بہتر رزق عطا فرما.
हो सके औंग आने की हालत में तुम अल्लाह से कुछ और कह बैठो। ये कौन सी इबादत के लिए कही जा रही है? नफिल इबादत। जो नफिल इबादत है उसकी, क्योंकि फर्ज इबादत तो मुख्तसर है, गिनी चुने 5 औकात में नमाज पढ़नी, तो उसमें औंग आने की नहीं। ये रात की इबादत जो है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती कि रात में उठकर हम दुआ करें, तो दुआ अगर आपको पूरी होशो हवा से कि हम क्या कह रहे हैं तो ही दुआ करें। जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया कि जो शख्स रात में उठता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क लहुल हम्दु व ला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये कहता है अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। कब? जब अचानक आंख खुल जाए रात में। तो आंख खुले तो होश होना चाहिए कि हम दुआ क्या कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कहा चलो हम दुआ मांगने, हो सके हम औंग आ रही हो हम कुछ और मांग बैठे, तो इस चीज की मनाहियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि नींद के गलबे में इसके बरक्स कहीं तुम अपने लिए ना बख्शिश कह दो, या आमतौर पर ये जो कहा गया नफिल नमाजों के लिए, फर्ज नमाज नहीं है, तो औंग आए या दिल ना लगे, तबीयत ना लगे, इबादत ना करना। एक दूसरी रिवायत है कि अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन समरा बयान करते हैं कि मैं नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ता था, तो आपकी नमाज दरमियानी होती थी, बहुत लंबी नहीं बहुत छोटी नहीं, बीच की नमाज। आपकी खुतबा बहुत दरमियानी होता था, ईदैन की खुतबा मुख्तसर हुआ करता था, बहुत लंबा नहीं हुआ करता था, तो ताकि लोगों को इसमें उकताहट ना हो। तो उस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं। तो उसी चीज की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज को बताया कि तुम देखें। एक और रिवायत आती है कि अबू ज़ुहफा बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान और हजरत अबू दरदा के बीच में भाईचारगी इख्तियार कर दी। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अबू दरदा के घर में जब गए तो देखे कि उनकी बीबी एकदम फटी छुटी कपड़े पहने हुए, मैला कपड़ा पहने हुए घर का काम कर रहे। तो वो उनकी बीवी से पूछते हैं कि बताइए क्या मामला है आपका, आप ये क्या कर रहे हैं कि आप एकदम फटे जुटे कपड़े पहन के? ये बोला आपके साथी, आपके भाई जो अबू दरदा है ना, उसको दुनिया से कोई परवाह नहीं, वो जैसे चाहते वैसे रहते। जब अबू दरदा आए, उनसे मुलाकात की, तो खाना जब लाया गया तो अबू दरदा को कहे सलमान फारसी की खाना खाइए। बोले कि मैं रोजे से हूं। बोले कि रोजा तोड़िए, मेहमान अगर आ जाए और इंसान नफली रोजा रखे हो तो नफली रोजा तोड़ सकता है, उस रोजे की सजा नहीं है। तो सलमान अबू दरदा से उसने रोजा को तोड़वाया और उसके साथ खाना खाए। खाना खाने के बाद रात का वक्त हुआ, सोए। सोने के बाद जब वो उठे नमाज के लिए, अबू दरदा को सुला दिया, अभी वक्त है, अभी सोइए। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि 2 तिहाई सोइए, 1 तिहाई में इबादत करिए। जब 2 तिहाई हो गए फिर उठना चाहे, फिर रोक दिए। उसके बाद जब 1 तिहाई बजे यानी सहरी के वक्त जब बचा तो उस वक्त उठकर कहे कि अब नमाज पढ़िए, मुख्तसर नमाज। और नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद उनसे ये कहते हैं कि तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, यानी इसको आराम दो, तुम्हारे आंखों का भी हक है, इसे आराम दो। इस हदीस से हमें यह पता चला कि इंसान जो है वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से गैर महरम से भी बात कर सकता है। वो उनके घर पे आए, उनकी बीवी से बात किए ना। आज हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फूफी के यहाँ, चचा के यहाँ या अपने खाला के यहाँ, हम नहीं जाएंगे वहां महरम। अरे आपकी खाला है या आपकी फूफी है, उसका दर्जा है, मकाम है, आपके वालिद की बहन है, आपकी मम्मी की बहन है, उनके जाकर खिदमत करो, खाला माँ के मकाम पे है, तो हम उसके यहां नहीं जाएंगे, हमारे खलेरी बहन है या हमारे चचेरी बहन है। वक्त के जो आप रोड पे चढ़ते हो तो क्या अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं? नहीं ना, आंख खुली हुई होती है कि नहीं? तो वहां भी जाए तो आपका मकसद हो कि जो मेरी जरूरत हम बात कर सकते हैं। हमारा मकसद है अपने खाला से मिलना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, अपने चची से साथ मिलना, उनको हुस्न सलूक करना, इस मकसद के साथ हम जाए, ना कि रिश्तेदारी हम तोड़ दे अपने घर पे आके बैठ जाए। तो इसमें अल्लाह के रसूल म्याना रवि कि म्याना रवि वो राह चलिए जिसमें दीन और दुनिया दोनों लेकर। अल्लाह के रसूल ने कभी भी ऐसा हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ तुम दीन पर अमल करो और दुनिया को छोड़ दो। दीन पर भी अमल करो, जितना वक्त हो सके नमाज पे लगाओ। हजरत उमर फारूक कुछ लोगों को देखते थे कि नमाज के अलावा वो मस्जिद में बैठे हुए कोड़े से मार के भगाते थे कि जाओ जाकर कमाओ, क्या कर रहे हो, इबादत कर ली हो ना, अब मस्जिद में क्यों बैठे हुए। आज हम ये सोचते हैं कि हमारे घरों में कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे हमारे माशरे में कि सोचते मस्जिद में रहना ही इबादत है। नहीं है। सहाबा हजरत उमर फारूक मारते थे कि जाओ जाकर काम करो,
ہر وقت مسجد میں عبادت کر لیے، اب تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے کہ حلال کماؤ، تمہارے بیوی بال بچے اس کے لیے بہتر کماؤ، تمہارے گھر پہ تمہارے والدین ہیں اس کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ تم پر حق ہے۔ دین یہ سکھلاتا ہے، دین یہ نہیں سکھلاتا ہے کہ سب چیز کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تیسری چیز کو ابو دردہ کو وہ بتلا رہے ابو سلمہ کہ تمہاری بیوی ایسے پہنی ہوئی، تمہارا حق ہے کہ تم جو پہنو اسے پہناؤ، بہتر سے بہتر سے لباس دو، کھانا دو، اور ان کے ساتھ یہ تو معاملہ یہ بتایا میانہ روی کا یہ دین ہے۔ ہم اسی اختیار سے دین کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی کی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے قسم، میں اللہ کے عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، رات کو پورا قیام کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ بولا کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ بھی رکھو۔ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ بولا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کرو، کیونکہ سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے۔ سب سے بہتر قیام اللیل حضرت داؤد علیہ السلام کے ہے جو ایک تہائی وہ سوتے بھی تھے، آدھی رات کو اٹھ کر قیام بھی کرتے تھے۔ یعنی تم پہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرو، روزہ بھی رکھو۔ تو حضرت یہ عمرو بن عاص یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب بار بار مجھے یہ سمجھایا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اتنا ہی روزہ رکھنے کا تمہیں شوق ہے تو تم ہر مہینے کے 3 روزہ رکھ لو، ایام 20 کے، یعنی چاند جو نکلتا ہے 13، 14، 15 کا روزہ، یہ ایام 20 کا اگر 3 روزہ تم رکھتے ہو تو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب، کیونکہ اسلام میں ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے نا۔ 3 روزہ رکھے تو پورا مہینہ ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایام 20 کا روزہ رکھ لو، یعنی 13، 14، 15 کا روزہ، پورے مہینہ روزہ رکھنے کا تمہیں ثواب، اور یہی عمل تمہارا رہا کہ ہر مہینے تم 3 روزہ رکھتے ہو تو تمہارے نام اعمال میں پوری سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا رہے گا۔ ایسا نہیں، اسلام آسان ہے، اللہ کے رسول نے آسان کر کے بتلایا۔ اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی سوموار اور جمعرات کا ہر ہفتہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم کوشش کرے کہ ہر مہینے کا 3 روزہ رکھے، چاند کے حساب سے، نہ کہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے۔ چاند کے حساب سے مطلب 13، 14، 15 ہم دیکھ لیں کہ چاند کی کیا تاریخ ہے، 13، 14، 15 روزہ اگر ہم رکھتے تو ہر مہینے پورا مہینہ ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب اس سے کہا، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب اللہ کے دوسری روایت میں جو بخاری کی روایت ہے، عمرو بن عاص سے اللہ کے رسول نے پوچھا تم قرآن کتنے دن میں ختم کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا نہیں، اپنے جسم کو تکلیف دو، سب سے بہتر ہے کہ تم 40 دن میں ختم کرو۔ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتے، 30 دن میں ختم کرو۔ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ، اللہ کے رسول 24 دن، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ 20 دن، پھر 15 دن۔ یہ متعین کیا گیا ہے مقدار کہ تم کتنے دن میں قرآن ختم کر سکتے ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کرتے 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 آئے کہ کم سے کم تم 3 دن میں ایک قرآن ختم کرو، اور جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑتا۔ تو کم سے کم ہم تو 3 دن میں نہیں کر پاتے، کم سے کم 40 دن کا تو یہ مقرر کرے کہ ہر روز کم سے کم یہ رہے کہ آدھا پارہ کچھ ایسا ہم پڑھے کہ کم سے کم 40 دن میں ہمارا قرآن، پون پارہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا 40 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ ہم اس عمل کو، اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، اس سنت پہ ہم آج عمل کون کرتا ہے؟ آج کتنے لوگ ایسے جو رمضان ختم ہونے کے بعد دوسرے رمضان تک بھی اس کا ایک ختم قرآن نہیں ہوتا۔ عمرو بن عاص کا جب آخری عمر ہوا، جب بوڑھے ہو گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کو قبول کر لیتا، اب میرے جسم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ایک دن روزہ رکھوں ایک دن افطار کروں، اب میرے جسم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ہر روز بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروں، کاش میں نے اللہ کے رسول کی رخصت کو قبول کیا ہوتا۔ تو یعنی صحابہ کا اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی عمل کو شروع کرتے تو ہمیشہ کرتے، چھوڑتے نہیں تھے۔ آخری عمر میں، بڑھاپے میں اس چیز کی تمنا کرنا کہ کاش میں رخصت کو قبول کرتا تھا، آج مشقت نہیں اٹھانی پڑتے، یعنی جب سے اس حدیث کو سنا، اللہ کے رسول سے بات کی، اس وقت سے انہوں نے ہر دن کا، یعنی ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا نہ چھوڑے، اور 3 دن میں قرآن ختم کرنا نہ چھوڑے۔ عمل وہ پسند ہے اللہ کو جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو صحابی کا یہ اقرار کرنا کہ کاش
میں یہ رخصت قبول کرتا تو اس رخصت کو ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم دین پہ عمل کریں, جتنا ہو سکے اس کو ہم مانیں, تاکہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور یہ سب سے بہتر عمل ہے. تو یہ درمیانی عمل کی کون کون سا عمل ہے اور بھی ہے اس میں, جس میں یہ بیان کیا جائے گا. آپ کو ایک دو اور حدیثیں ہیں جس میں یہ بیان کی جائے گی, بتلائی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر کون, تو وہ سب حدیثیں, درمیانی والی حدیث اور ہے. پھر اعمال کی حفاظت, نیکی کرنا اصل بہادری نہیں ہے, اصل کام ہے نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا. ہمارے اعمال کیسے حفاظت ہوگی اس کی, کیسے کہ قیامت کے دن ہم جائیں گے تو وہ عملوں کا ثواب پا کر ہم جنت پا سکے. انشاءاللہ اگلے درس میں اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے گی ان حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آج اللہ رب العالمین سے دعا, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو درمیانی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو ہمارے اوپر آسان فرمائے. ہر طرح کی سختی اور تنگی سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, اور ہر طرح کی آفت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک بار ابھی عبادت کرتے ہیں کا پاؤں کھول جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کی رات کی نماز فرض تھی, امت پہ فرض نہیں ہے قیام اللیل, اللہ کے رسول پہ فرض تھی, اس کو پڑھنا ہی تو ختم ہو جاتا ہے. ہاں, اسی لیے تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اللہ کے رسول پوچھا کہ کیوں کرتے اتنے عبادت, تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جو مجھے رحمت للعالمین بنائے, جو مجھے اتنی آخری نبی بنائے, میری امت کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے. تو شکر گزار تو اس سے پتہ چلا کہ جو انسان کو جتنی نعمت ملے اتنا اللہ کی عبادت کرے. یہ بھی بہت بڑی بات, بہت بڑی عبادت ہے. ارے آپ کے چلتے ہم کو جانتے ہیں, آنا پڑتا ہے.